آج کی ہماری آپ کی گفتگو کا عنوان ہے نیگلیجنس یعنی غفلت. کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور اس کے ریمیڈیز تدابیر کیا ہیں. دلوں کے لیے بہتری کا باعث بننے والی چیزوں میں سے ایک چیز دل کی اصلاح ہے. دل کو جو چیز گدلا کرتی ہے اس سے اپنے دل کو بچانا ہے. وجہ یہ ہے کہ دل سارے اعضاء کا سلطان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو مکمل جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، الا وہی القلب، سنو سنو وہ دل ہے. ہمیں یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ دلوں کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے. یہ بیماری لگ جائے تو خیر کے تمام مواقع سے انسان محروم رہ جاتا ہے. بہت سے خیر کے مواقع سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اچھی طرح چھائی ہوئی غفلت وہ ہے جن کی وجہ سے کفار اور منافقین بدبختی میں مبتلا ہیں، اور یہی غفلت ان کے لیے جہنم میں دائمی جلنے کا باعث بنتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 106 سے 108 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے ما سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مگر وہ لوگ جو کھلے دل سے کفر کریں، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب بنا لیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، حقیقت میں یہ غافل لوگ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمان غافل نہیں ہو سکتا. غفلت مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے. خیر کے کچھ کاموں سے غافل ہو جائے، اپنے فائدے کے اسباب نہ اپنائے، نقصانات سے بچنے کے لیے ریمیڈیز کو، تدابیر کو اختیار نہ کرے. ایسا کرنے پر غفلت کے برابر وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اور اتنی ہی مقدار اسے تنگیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سورہ احقاف ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اولاد اور مال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ایسا نہ ہو کہ بندہ پہلے دعائیں کر کر کے اولاد لے لے، پھر اولاد میسر آئے تو جس سے دعا کرتا تھا اسی کو بھول جائے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی محبت میں کھو کر رب اور اس کے رسول کی محبت کو کھو بیٹھو. ایسا بھی نہ ہو کہ تم ان سے پیار نہ کرو. پیار کی بھی اجازت ہے، لیکن اس اجازت میں اللہ تعالیٰ سے غفلت کی اجازت نہیں ہے. مال کی بھی اجازت ہے، کماؤ مال. دفتر کی بھی اجازت ہے، ڈیوٹی کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسا نہ ہو ساری ڈیوٹیاں ادا ہو جائیں اور رب رسول کی ڈیوٹی بھول جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اسکول جانے کا الارم تو بجے، لیکن الصلاۃ خیر من النوم کا الارم تمہیں جگا ہی نہ سکے.
یہ وہ غفلت ہے بلا تشبیہ و تمثیل. ذرا اس آیت مبارکہ میں جس ڈیپتھ میں جا کے انسان کو اس کی نیگلیجنسی دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذرا اسے سمجھیے. کیسے قرآن جھنجھوڑتا ہے اور اسے غفلت سے بیدار کرتا ہے. اس کی تمثیلات اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی نے، صوفیاء نے بڑے خوبصورت انداز میں دی. وہ فرماتے ہیں کہ شادی انسان کی عموماً ماں اور باپ کرتے ہیں، اس دور کی بات ہے، اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ اکثریت شادیاں ارینج میرج ہوتی ہیں، ماں اور باپ کی رضامندی سے ہوتی ہیں، اور خصوصاً ماں کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. ماں خود اپنی بہو کو تلاش کرتی ہے، بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، وہ اپنی بیماری کو نہیں دیکھتی، وہ اپنی اولاد کی شادی کے لیے پوری طرح کوشش کرتی ہے. لیکن یہ بھی المیہ ہے، وہی ماں اور باپ جو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ ماں اور باپ ہی شکوہ کرتے ہیں. ان سے سوال کیا جائے، بیٹا سوال کر سکتا ہے، ماں شادی بھی اپنی مرضی سے کی، اپنے پورے چاہ بھی پورے کر لیے، اتنی جلدی شکوہ کائے کا؟ تو یقیناً صوفیاء فرماتے ہیں اس ماں کا جواب میری اور آپ کی تربیت کے لیے کافی ہے. اور میں ماں یہ کہتی ہے، باپ یہ کہتا ہے، ہم نے شادی کی، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، لیکن یہ اس لیے نہیں کیا تھا تم ہم سے ہی غافل ہو جاؤ. ہم نے یہ بہو اس لیے تو نہیں لائی تھی کہ تم ماں کو ہی بھول جائے، یہ بیٹی اس لیے تو نہیں لے کے آئے تھے کہ تو باپ کو ہی چھوڑ دے. اب صوفیاء فرماتے بلا تشبیہ و تمثیل، ماں اور باپ نے اعزاز دیے، لیکن ماں اور باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ان سے غافل ہو جاؤ. فرمایا رب نے سب کچھ دیا، رب بھی گوارا نہیں کرتا تم اسے بھول جاؤ. اولاد تو اس نے دی، مال تو اس نے دیا، ساری نعمتیں تمہیں اس نے عطا فرمائی ہے. ارے انسان کیسا ہے کہ جب تجھے نعمتیں نہیں ملتی تھیں، تیرے سجدے بھی لمبے، تیری دعائیں بھی کثیر، تیری تسبیحات کے وظیفے بھی لمبے لمبے، اور جب وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب وہ تمہیں مال و دولت عطا فرماتا ہے، انعام و اکرام کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، تیری عزت کو بڑھاتا ہے، اور تو اسی کو بھول جاتا ہے. یہ صوفیاء نے بڑا خاص پہلو اس پر فرمایا. فرماتے ہیں کہ صرف یہاں نہیں بلکہ کام نیکی کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ اس میں بھی غفلت کو پسند نہیں فرماتا. حج اور عمرے کے لیے کوئی شخص جا رہا ہے، بہت نیک کام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ساتھیں عطا فرمائے، لیکن وہ رستے میں جاتے ہوئے ساری نمازوں کو سکپ کر جاتا ہے، محفل کا اہتمام کرتا ہے، کئی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن نماز فجر میں غافل ہو جاتا ہے. یہ شادی بیاہ کے معاملات کرتا ہے اور کہتا ہے ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی خوشی ہے، پھر پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور اس خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے غافل ہو جاتا ہے. فرمایا رب تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. یہ غفلت بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. ذرا اس پہلو پر اس درد بڑے کلام کو بھی سماعت کیجئے گا. مجھے اور آپ کو یقیناً ان جائز چیزوں میں کھونے کی اجازت دی گئی. مال کمانا چاہتے ہو حلال طریقے سے جتنا کماؤ، تمہیں کسب حلال پر یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ تم عباد اللہ میں شمار ہو جاؤ گے. اسے بندگی خدا تعبیر کیا جائے گا. یہ سارے کے سارے دینی امور میں تمہارے لیے ممد و معاون ہو سکتا ہے. یہ اولاد، یہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ کی صورت اختیار کر سکتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مال اور اولاد میں کھو کر تم رب رسول کو کھو دو. میں اور آپ اس وقت مال میں کھبے ہوئے ہیں اور اتنے کھب جاتے ہیں کہ یہ جملہ میری آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، حضرت صاحب کیا کریں، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا.
اولاد میں اتنا کھو جاتے ہیں. بالکل اولاد کی جائز ضروریات پورا کریں. بیٹا کہتا ہے ابا جان بڑا عرصہ ہو گیا ہم کہیں پکنک پہ نہیں گئے. ضرور جائیں. ہمارا کوئی اینول ٹور ہونا چاہیے. ضرور ہونا چاہیے. جہاں مرضی لے کے جائیں, جائز جگہ پر لے کے جائیں. لیکن کبھی یہ باپ اولاد سے بھی تو سوال کرے کہ تمہارا اینول ٹور تو ہے, سال ہو گیا ہے, تمہیں بڑی تشنگی ہے, ہم کہیں نہیں گئے. بیٹا کبھی میرا درد بھی سنو, سال ہو گیا ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ تم اللہ کے گھر میں بھی گئے ہو کہ نہیں گئے. ہمارے گھر میں بھی قرآن کھلا ہے کہ نہیں کھلا. جس ساری رات یہ فنکشن ہوگا, کبھی باپ یہ سوال تو کرے بیٹا کبھی اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہم نے, قرآن بھی پڑھا ہے. کتنے گرانے ہیں کہ شاید وہاں سے سوال کا جواب صفر آئے کہ جو سال بھر میں بھی اللہ کا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے. کتنے ہم لوگ ہیں. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے. اور اس غفلت کا نتیجہ وہ یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چیزیں اپنی تسکین کھو بیٹھی. مال ہے سکون نہیں ہے, اولاد ہے بے چینی ہے, بڑی عجیب کیفیات متغیر ہیں. اس حقیقت کے ایک پہلو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا. فرمایا یہ مال جب اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتا ہے اور بندہ اس میں غافل ہو کر رب تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے. اس پر صوفیاء نے جو توجیحات پیش کی, فرماتے ہیں کبھی کبھی مال ایسا ہو جاتا ہے 2 شراکت دار بڑی محنت سے کماتے ہیں اور بڑی محنت سے کماتے, کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے, ایک موقع آتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے یہ مال تو میرا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے. ایک کہتا ہے میری محنت ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میری محنت ہے. اور میں بھائی سگے ہوتے ہیں, بڑی محبت سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یاد خدا سے غافل ہوئے, ایک موقع آتا ہے کہ یہ مال دونوں کی اور سارے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. مال یہی ہے. اچھا بلا سلسلہ چل رہا تھا, ایک اندر تھا ایک باہر تھا. ایک وقت آتا ہے باہر والا کہتا ہے اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں, مال تو میرا ہے. اندر والا کہتا ہے سنبھالا تو میں نے, وہ تو بس بھیج رہا ہے, محنت تو میں نے کی. اور ابا جان درمیان میں آ جائیں تو غصہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے, مال تو میرا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا. فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی مالی. فرمایا ابن آدم کا ہر فرد وہ کہتا ہے مال تو میرا ہے, نہیں نہیں میرا ہے. تیسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے. فرمایا یا ابن آدم فہل لکا من مالکا, او ابن آدم تیرا مال بھی بلا ہے, بتا تو صحیح. اللہ مگر 3 صورتوں میں مال تیرا بن سکتا ہے. پہلا فرمایا ما اکلتا فافنیتا, جو تو نے جائز طریقے سے کمایا اور جائز جگہ سے اسے کھایا اور اسے فنا کر دیا. دوسرا ولبست فابلیتا, تو نے پہنا اور پہننے کے بعد بسیدہ کر دیا. اور تیسرا اقوا ترین فرمایا او تصدقت فامدیتا, جو تو نے صدقہ کیا وہ تو نے بچا لیا. جو تو نے صدقہ کیا وہ بچا رہا, وہ جو تیرا پیچھے رہ جائے گا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں, وہ تو کسی اور کا ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ایک خوبصورت 4 دیواری پر نظر پڑی. دیکھا کہ اتنی خوبصورت 4 دیواری, اندر داخل ہوئے تو طرح طرح کے پھلدار درخت, کیفیات متغیر ہیں. چلتے چلتے ایک زمین پر قدم پڑا, جو زمین گیلی تھی تو قدم نیچے چلا گیا. قدم جب نیچے گیا تو کسی چیز سے جا کے لگ گیا. آپ نے قدم اٹھایا, جھک کے دیکھا تو وہاں ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. پریشان ہو گئے, واپس نکلے, لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, اتنا خوبصورت, اتنی کیفیات اور یہاں یہ کھوپڑی. لوگ کہنے لگے یہ کھوپڑی بادشاہ کی ہے اور یہ محل بھی بادشاہ کا ہے, محل یہیں رہ گیا, کھوپڑی آگے چلی گئی. حضرت بہلول دانا ہارون رشید ان کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا.
غفلت سے بندہ دوری تب ہی اختیار کر سکتا ہے جب غافلوں کی صحبت چھوڑے. ہم نے کمپٹیشن غفلت میں لگایا ہوا ہے. نیکیوں میں تو ہمارا کمپٹیشن ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیات کیا تھیں؟ وہ تو بالکل جدا گانا. اہل اللہ کی کیفیات بالکل جدا گانا. آج ہماری غفلت، ایک تو ہماری اپنی کوتاہی، دوسرا کچھ ایسے لوگ انٹروڈیوس کروا دیے گئے کہ جو ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے دور کرتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں مگن رہے، غافل رہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام ہی ان کے وبال کا ذریعہ بن جائے. ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، بہلول دانا کے پاس آیا اور اسے آ کے کہنے لگا بہت غافل ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی بیٹھتا ہوں لیکن دل کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی نصیحت فرمائیے. تو بہلول دانا نے بڑی مختصر سی بات کی. کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا یہ نام ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا قبر میں چلے گئے. کہا دادا یہ ہے. کون تھے؟ کیسے تھے؟ کہاں گئے؟ قبر میں چلے گئے. کہا پردادا؟ سب کچھ بتایا. اتنی باتیں سنی اور بہلول دانا اٹھ کے جانے لگے. ہارون رشید نے دامن پکڑا اور کہنے لگا نصیحت تو کی نہیں، سوال کیے اور چل دیے. تو بہلول نے کیا کہا؟ فرمایا جس سے اتنے جنازے اور اتنے لوگ قبر میں اتارے ہوں اور قبر نصیحت نہ دے، بہلول اسے کیا نصیحت دے گا؟ اب ذرا کیفیات دیکھیے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو بڑے منفرد انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ مال ہے جائز، لیکن جب تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گے تو تکاثر آ جائے گا، اور جب تکاثر آئے گا تو پھر ہلاکت آئے گی. اور سادہ سے لفظوں میں بات کی، الہاکم التکاثر، مال کے نہ ہونے نے نہیں، مال کے بہت ہونے نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، لوگ کہتے ہیں غریب مارا گیا، قرآن کہتا ہے امیر مارا گیا. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا جناب یہ غفلت کیسے دور ہوتی ہے؟ فرمایا آپ غفلت اللہ کے ذکر سے ہی دور ہوتی ہے. اس نے کہا تو کیا ہر وقت اللہ کا ذکر کروں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا ذکر ہر وقت، رہبانیت کا تو اسلام درس نہیں دیتا، دنیا کی طرف بھی متوجہ ہو، لیکن دنیا کی کیفیات تمہیں تمہارے رب سے غافل نہ کر دیں. اس نے کہا میں تو جائز کماتا ہوں. فرمایا ہم تو وہ بھی نہیں کماتے. یہ تربیت کے لیے جملہ ارشاد ہے. کہنے لگا وہ کیوں؟ فرمایا یہ جائز میں رہ کر اگر تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تبھی تو حساب ہوگا. حرام میں تو عذاب ہے، حرام تو تجھے عذاب تک لے جائے گا، حساب میں تو یہ حلال لے کے جائے گا. لہٰذا اس جائز میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجتہدہ ہیں، فقیہہ ہیں، اور یہ عرض کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ میرا حساب نہ لینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ انعام پایا تو انعام پانے کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، فرمایا سنو رب تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. یہی وجہ تھی کہ جناب اما جان دعا کرتی تھی. جناب سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے اور میرا نام بلا حساب والوں میں شامل فرما دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکاشہ جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلا حساب جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ایک اور صحابی بھی کھڑے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیٹھ جاؤ، عکاشہ نیکی میں سبقت لے گیا ہے. دو پہلو پتہ چلے، پہلا کہ رغبت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے، اور اگر حساب والے معاملے میں پڑھنا ہے تو حساب بڑا شفاف ہونا چاہیے.
حساب بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بندے کو اطمینان ہو۔ کیا کرے گا وہ بندہ، یا اس بات کا کیا فائدہ کہ جس کے میت کو سامنے رکھ کے کہا جائے لوگوں معاف کر دو، اس زندگی میں تو نے مانگی نہیں، حقوق تو نے ادا نہیں کیے۔ آج یہ فقط لفظوں تک تو بات محدود رہ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے پر بوجھ ہوتا تھا اس کے جنازے سے بھی اعراض فرماتے ہیں۔ اور جس پر قرض کا بوجھ نہ ہو، جس پر لوگوں کے مال کا غصب کا بوجھ ہو، جس نے بہنوں کے حق کھائے ہوں، جس نے زمینوں پر قبضے کیے ہوں، جو لوگوں کے ظلم میں پیش رہتا ہو، جو انسانی جان کو بھی پیش نظر نہ رکھتے ہوئے مال کو پیش نظر رکھتا ہو، بتائیے ایسے موقع پر اس کے لیے الفاظ کتنی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ اس وجہ سے مولانا روم علیہ رحمہ کی اس بات پر بات کو تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ چونکہ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی ہیں اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد حکایت کے ذریعے، کہانی کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک شیر، گیدڑ اور لومڑی، یہ تینوں شکار پر نکلے۔ شکار ہو گیا، خرگوش بھی، ایک بکرا بھی اور ایک گائے بھی۔ شیر یہ کہنے لگا بتلاؤ اس گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو گیدڑ بولا خرگوش لومڑی کا ہے اور یہ جو بکرا ہے یہ میرا ہے اور گائے آپ کی ہے۔ شیر نے ایک جست لگائی اور گیدڑ کا کام تمام کر دیا۔ اب لومڑی سے پوچھتا ہے، کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لومڑی کہنے لگی خرگوش کا ناشتہ ہے، بکرا بھی آپ کا ہے، گائے بھی آپ کا، جب جی چاہے کا تناول کیجئے۔ شیر کہنے لگا یہ بات کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی گیدڑ کی موت سے سیکھی ہے۔ اب مولانا روم بولے، مولانا روم فرمانے لگے حضرت انسان اتنا غافل ہوا، یہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کئی جوان اپنے ہاتھوں سے اس نے قبر میں اتارے لیکن اس کی غفلت نہ گئی۔ فرمانے لگے جسے موت بھی غافل نہ کر سکی، اس نے سبق نہ سیکھا تو گویا وہ جانوروں جیسی عقل بھی لے کے نہیں آئے۔ ہم بحیثیت انسان، مجھے اور آپ کو اس پہلو پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ اس غفلت کی وجہ سے ہم مال و دولت میں اتنا پڑ گئے، غافل ہو گئے کہ مال و دولت نے جو سکون دینا تھا وہ سکون بے سکونی میں بدل چکا ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیجئے، مال کی بھی دعا کیجئے، اولاد کی بھی دعا کیجئے، تربیت بھی کیجئے، طلب بھی کیجئے، اس کو جائز کاموں میں صرف کرتے ہوئے اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا